ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر منور قریشی صاحب جو کہ عامر لیاقت حسین کے پڑوسی بھی ہیں اور ان کو بچپن سے جانتے ہیں. آپ کا کتنا عرصہ ساتھ رہا ان کے ساتھ؟ جی جب وہ پیدا ہوئے تو میں اس سے پہلے میری عمر بڑی ہے تو لہٰذا وہ جب سے پیدا ہوا اسی گھر میں تھے. تو جتنی ان کی عمر تھے میں جب سے جانتا ہوں بلکہ ان کے ابا اماں سب یہیں رہتے تھے, والدین بھی ان کے یہیں رہتے تھے. اور ان کا جو بڑا بھائی تھا عمران لیاقت وہ میرا بہت اچھا دوست تھا. ہم نے لاء کا ایگزام ساتھ پہ ایک بات کیا, اردو کالج میں ہم لوگ ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس کے جو بڑے بھائی ہیں ہم ساتھ پڑھتے تھے. عامر کو بچپن سے جانتا ہوں. شاید میں پہلی بار 82-83 میں اس کو 7ویں یا 8ویں کلاس میں تھا تو میں کوئز کمپٹیشن میں تیاری کرا کے 14 اگست پہ ساتھ لے کے گیا تھا اس کو. اور پھر اس نے جو ڈبیٹ شروع کی تو شروع میں اپنی ڈبیٹ ہمیں سنایا کرتا تھا, یہ اپنی ڈبیٹ سنایا کرتا تھا. اور پھر آدم جی کالج میں جب آیا تو اس نے جو ہے ایک ڈبیٹ کروائی, وہاں مجھے لے کے گیا, ایز اے جج لے گیا. تو میں اس کے وہ دور تو ہمارا بہت اچھا گزرا. میں تقریباً 1 دن بیچ یا 2 دن بیچ ہماری ملاقات ہوتی تھی اور میرا ان کے گھر میں آنا جانا کافی تھا کیونکہ بڑا بھائی میرا دوست تھا اور ان کے والدین جو تھے وہ ذرا دوستی کے معاملے میں ذرا اسٹرکٹ تھے, ہر ایک بچوں سے دوستی نہیں کرنے دیتے تھے. اور یہ ویسے بھی تو ہم لوگ کی سلام دعا اچھی تھی. اور میں ایک بات کہوں گا کہ عامر نے بھی اور ان کے بڑے بھائی نے بھی دونوں نے اپنی نوجوانی کو کتابوں کے ساتھ اور پڑھائی کے ساتھ جوڑا, نہ کہ کوئی خرافات. جوانی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا. نوجوانی میں بہت اچھی پازیٹیو بات تھی. ان کے گھر میں باقاعدہ لائبریری تھی, ان کی نانا کی سردار علی صاحب بھی تھی صاحب کی, تو اس سے دونوں بھائی استفادہ کرتے. دونوں میں پڑھنے کا شوق تھا, اپنی نالج بڑھانے کا شوق تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت سے پہلے شہرت دی, بہت چھوٹی عمر میں شہرت ملی. جب یہ منسٹر بنا, فیڈرل منسٹر بنا, تو میرے پاس آیا کہ جی وہ جیو پہ ایک کوئز کا پروگرام ارینج کرنا ہے, آپ آئیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو اس زمانے میری ملاقات کافی ہے جب یہ فیڈرل منسٹر اسلامک اس میں تھا, شاید جنرل پرویز مشرف کا دور تھا. تو ہماری ملاقات ویسے بھی رہی. اور والدین کا جب انتقال ہوا جب بھی ہماری ملاقات رہی, ہم ساتھ گئے. بلکہ میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ کیونکہ والدین کو اس نے وہاں پر جو عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے وہاں ان کی تدفین کرائی دونوں والدین کی, تو اگر عامر لیاقت کی تدفین بھی وہاں کرائی جائے تو میرے حساب سے اس کی روح کو تسکین پہنچے گی. آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ تو جو کہ بچپن سے جانتے انہیں, کیا وہ اس طرح کے شخص تھے, زندہ دل تھے یا ڈپریشن کا شکار رہتے تھے؟ عامر زندہ دل تھا اور بڑا آگے بڑھنے کا شوقین تھا. یہ جو تیسری شادی کی یا تو کچھ سیاسی پولیٹیکل اس کی جو بھی اس نے کیا اس میں اگر کچھ تھوڑا سا ڈسپریڈ ہوا تھا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کمزور تھا کہ وہ خودکشی کرتا. وہ فائٹ کرنا جانتا تھا. گھر میں جو ان کا آبائی گھر ہے یہ والا, اس میں تو وہ پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے یہاں لگاتار آ رہے تھے, یہیں پہ رہائش پذیر تھے. تو آپ کی اس دوران ملاقات ان سے ہوئی تھی؟ نہیں, میری ملاقات نہیں. اچھا 1 ہفتے سے نہیں, یہ رہتے ہی یہیں تھے عامر لیاقت. جب سے انہوں نے اپنی فرسٹ وائف سے, میرے خیال سے اس کو ڈائیورس نہیں کیا, وہ بچے موجود ہیں ماشاءاللہ ابھی, تو اس سے علیحدگی ہو گئی. تو ان کا پہلا جو کلفٹن کا جو گھر تھا جو انہوں نے بعد میں خریدا, ادھر اپنے بچوں کو اور پہلی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا, بیگم کو, اور خود یہ پھر اسی گھر میں ہی رہ رہے تھے کئی سالوں سے. تو تیسری شادی جو دانیہ سے ان کے ساتھ بھی یہیں رہتے تھے؟ جی جی بالکل. دانیہ جو کہہ رہی ہے نا, ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, وہ یہی فلیٹ ہے, اسی گھر میں تیسری شادی کر کے وہ اسی گھر میں رہ رہے. جس گھر کی دانیہ ڈیمانڈ کر رہی ہو یہ گھر ہے یا کوئی اور گھر ہے؟ وہ میرے خیال سے تو وہ یہی گھر ہے, خداداد کالونی کا, یہی ان کا خاندانی آبائی گھر ہے. میرا گھر بھی آبائی پرانا ہے, ہم بھی وہی رہ رہے ہیں شروع سے, اور یہ بھی ان کا آبائی گھر ہے. اچھا 2018 کے الیکشن کیا بتا رہے, جب انہوں نے فارم بھرا, نامینیشن فارم, اس پہ سائن آپ کے بھائی نے کیا؟ جی 2018 کے نامینیشن میں کیونکہ ایک پڑوسی تھے تو بھائی ہم نے کہا سیاسی جو بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ ہم پڑوسی ہیں, تو انہوں نے بلوایا. تو بھائی میرے سے بڑے والے بھائی جو تھے وہ گئے اور کورٹ ساتھ گئے ان کے, وہاں ان کے نامینیشن فارم پہ سائن کیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, چونکہ آپ کی تو ان سے ملاقاتیں رہی ہوں گی, تیسری شادی کے یا اس جو مسائب پورا ہوا جو ویڈیو, اس کے بعد آپ کی ملاقات ان سے ہوئی ہے؟ تیسری شادی کے بعد میری ملاقات نہیں ہو پائی, نہ میں نے بھی ملنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ تھوڑا بہرحال جو بھی ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں اور میں بھی ذرا مصروف ہی چل رہا تھا, اس لیے ہماری ملاقات ویسے نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ ہاں خیر خیریت, پیچھے ان کے ملازم بیٹھے ہوتے تھے, ہم گلی سے گزرتے, ہاں بھائی عامر بھائی کیسے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی. تو یہ ملازموں سے گفتگو میں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ عامر صاحب جو ہے وہ ڈپریشن کے شکار رہے ہو, اس طرح کچھ بات, اس طرح کی کوئی ہاؤ ملی ہو آپ کو؟ نہیں, ملازموں سے تو نہیں پتہ چلا, لیکن ہاں پچھلے دنوں اس کا ایک انٹرویو جیسے سنا تھا تو اس نے جیسے کہا تھا کہ میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا جو بھی ہے, تو وہ ہم نے بھی سنا جیسے میڈیا پہ سب سنتے ہیں وہ سنا. ادروائز ملازموں سے اس ٹاپک پہ کوئی بات کبھی بھی نہیں ہوئی. سنا تو سب نے, دنیا بھر نے سنا, لیکن آپ چونکہ قریب سے جانتے ہیں, آپ کا اس کو جج کرنا اور ہمارا جج کرنا ظاہر سے بہت فرق ہوگا. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ فیملی پرابلم جو ہوتی ہے وہ آدمی کو بہت پریشان کرتا ہے. اگر آدمی کا گھر کا ماحول اگر ٹینس ہوتا ہے نا, تو آدمی کا کسی کام میں بھی دل نہیں لگتا. سیدھی بات ہے, مینٹلی پریشان ہوتا ہے. اور اس کی جو تھرڈ بیگم ہے, اس نے جو اس کی تصویریں جو ایک میاں بیوی کے آپس کے راز و نیاز کی باتیں جو بھی ہو وہ عیاں نہیں کرنی چاہیے. تو غلط کیا, اس سے وہ بہت اس کو وہ ڈسپریٹ تھا مینٹلی, مجھے اندازہ ہے اس کا.